اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ واچ نیوز. میں ہوں قیصر خان. ناظرین، مسئلہ پارا چنار جوں کا توں کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی مسائل حل نہیں ہوئے، دھرنے بھی ہو گئے، لانگ مارچ بھی ہو گئے، لانگ مارچ چل بھی رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو مسائل ہیں وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. اب کون سی مشکل، کون سی ہرڈل اس کے درمیان ہے، یا وہ کون ہے جو اس مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے؟ ہم نے پہلے دن سے یہ بات بتانی شروع کی ہوئی ہے کہ یہ معاملہ سنگین سے سنگین ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ یہ پھر اپنے کنٹرول سے نکل جائے گا. ابھی مجھے ایسی صورتحال ہی نظر آ رہی ہے. آج پارا چنار کے سپریم لیڈر آغا علامہ سید عابد الحسینی صاحب قبلہ نے خطاب فرمایا اور انہوں نے کچھ اعلانات کیے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نبی حسین الحسینی صاحب، جو کہ تحریک حسینی کے مرکزی رہنما ہیں اور وہاں کے معروف صحافی ہیں پارا چنار کے. ہمارے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ہمارے پاس ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور میں ان کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جناب نبی الحسینی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو سپریم لیڈر پارا چنار جناب آغا علامہ عابد الحسینی صاحب نے خطاب فرمایا، اس کے خاص پوائنٹ کیا ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر عزیزم، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی ویو سب کے جو معافی ضمیر ہیں آپ کی چینل کی توسط سے لوگوں تک پہنچائیں. ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بات کچھ اس طرح ہوئی کہ کئی دنوں سے بلکہ کئی ماہ سے ایک خاموشی مرکزی جو سسٹم ہے ان مذاکرات تک وہ محدود تھے. کوئی عوامی دھرنا یا عوامی جو اجتماع تھے ان سے گریز کرتے رہے تھے. وہ بھی اس وجہ سے کہ حکومت بار بار وعدے وعید کرتی تھی کہ ہم یہ روڈ کھولنے والے ہیں، یہ معاہدہ ہو کر روڈ کھولے گا فوری طور پر. پھر کہا کہ نہیں، آپ بینکرز جو ہیں وہ مسمار کرا دیں تو تب فوری طور پر روڈ کھولے گا. اس کے بعد وہ روڈ نہیں کھولا اور آگے سے اور مطالبات وہ سامنے آتے رہے. تو یہ ہوا کہ عوام اور خواص کو، سب کو یہ شکوک و شبہات ان کے بڑھنے لگے کہ حکومت جو ذمہ دار افسران ہیں، جو ذمہ دار ادارے ہیں، وہ عوام کو بھی وقوف بنانا چاہتی ہے اور وہ اپنے جو مطالبات ہیں ان کو مزید توسیع دیتی آ رہی ہے کہ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں. آخر کار وہ ہم نے آج اس طرح کہا بھی ہے، آپس میں میٹنگوں میں بھی کہا ہے کہ وہ جو ملک والا قصہ ہے کہ آخر وہ کہیں گے کہ اب آپ انڈا دے دو. تو اس سے تنگ آ کر عابد حسینی کئی بار انہوں نے یہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ ہم پیر نکلیں گے. اس سے پہلے بھی دھرنے کے حوالے سے اس کو وہ کسی کو بتا بھی نہیں کہ اپنا جو ایجنڈا ہے وہ کسی کو بتاتے نہیں ہے. تاریخ حسینی کے وہ رہنما ہیں، لیکن وہ تاریخ حسینی کے وہ جو مسئولین ہیں ان کو بھی اپنا اصل جو معافی ضمیر ہے، جو اصل ایجنڈا تھا وہ ان سے ان کو نہیں بتاتے، شیئر نہیں کرتے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا، لیکن پھر بھی جو ہمارے مسئولین تھے وہ اس میں آگے آ گئے. آغا صاحب کو اس حوالے سے مطمئن کر دیا کہ آغا صاحب انشاءاللہ مسائل حل ہونے والے ہیں. پھر جب عید سے پہلے ایک دن پہلے وتیزائی اور رضائی کے درمیان ایک تسکیہ سامنے آ گیا اور پھر وہاں پہ 8 مہینے کے لیے جو ہم جس کو تیگا کہتے ہیں، امن تیگا، وہ رکھا گیا اور اس میں 8 مہینے کے لیے بس امن کی ضمانت دی گئی. دونوں اقوام نے کہا کہ روڈ کھولا ہے. اگلے دن جب عید کے دن ہماری طرف سے ہمارے جو سیکٹری ہیں انجمن حسینی کے، اس نے کہا کہ ہم یک طرفہ طور پر کسی بغیر کروائے کہ اہل سنت کو انہیں پیشکش کی کہ آپ آتے جائیں، اور وہ ابھی تک وہ آتے جا رہے ہیں. لیکن شیعہ جو ہیں، جو دوری قبائل ہیں، وہ جا نہیں سکتے. وہاں پہ ان کے جو اہل سنت ہیں ان کی طرف سے کھولا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، رات کو مت جائیں، بس سیدھے روڈ پہ آتے جائیں، ہمارا آپ کے ساتھ وہی امنتی کا برقرار ہے. لیکن حکومت گاڑی کو بھی نہیں چھوڑتی اور جو
کیا ہے جو سواریاں ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں بڑی مشکل سے، ایک ایک بندے کا کرایہ 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے جو 500 روپے کرایہ کی بجائے وہ 50,000 روپے ایک بندے سے 60,000 تک لیتی ہے۔ یہ درمیان میں جو وہاں کے مثلا محرر ہیں یا جو بھی حکومتی یہ ذمہ دار لوگ ہیں وہ پیسے لے کر لوگوں کو چھوڑتی ہے۔ تو اس سے تانگ آ کر پھر 2-3 دن پہلے آغا صاحب نے دوبارہ اعلان کیا کہ میں پیر کے دن نکلوں گا اور ایک اہم اعلان کروں گا۔ تو پھر آج جو پیر کا دن تھا، پیر کے دن بہت بڑا اجتماع ہوا یہاں پہ کشمیر چوک میں آغا صاحب نے مختلف مسائل کا ذکر کیا اور لوگوں سے یہ بھی کہا کہ مثلا ہمارے ساتھ وعدے ہوتے رہے ہیں، آج بھی حکومت کی طرف سے اور دوسری یار دوستوں کی طرف سے بھی آغا صاحب سے باتیں ہو گئی کہ آپ اس کو مؤخر کریں۔ آغا صاحب نے کہا کہ میں نے اعلان کیا ہے میں مؤخر تو نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے جو ان کا ہوتا یعنی جو کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اپنا ایک دوسرا اعلان کر دیا۔ وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے فیصلہ بدل دیا ہے۔ تو وہ جو فیصلہ کرنے والے تھے وہ پتہ نہیں کیا کرنا تھا، وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ وہ آغا صاحب پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ یہ روڈ جو ہم پر بند ہے تو یہ سب کے لیے بند ہونا چاہیے۔ جب ہم اس روڈ سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو جو لوگ اس روڈ سے فائدہ لیتے ہیں تو اس پر بھی یہ روڈ بند ہونا چاہیے۔ تو پھر بھی لوگوں کے کہنے پر اور ہم نے اور دوسرے درمیان میں لوگوں نے، علماء نے یا باثر افراد نے مداخلت کی، آغا صاحب کو اپنے فیصلے سے انہوں نے روک دیا اور انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ ہماری جو حفاظت ہے وہ حکومت 7 مہینے سے اس میں وہ ناکام رہی ہے، تو اب ہم مجبور ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے اپنا بندوبست کر لیں۔ اور اس اپنی بندوبست کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اپنے رضاکار فورس جو پہلے سے بھی کچھ تو موجود ہے مختلف حالات سے، جس کو پاسدار وغیرہ جو یعنی علاقے کی یا مثلا چوکوں کی یا بازار تک موجود ہے، بازار کی حفاظت وہی کرتے ہیں، پہر کی ہے مثلا جو فرض کیا دھماکے یا اور بھی ایسے حالات میں دھماکوں سے بچنے کے لیے وہ حفاظت سیکورٹی کے انتظامات کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اب رضاکار فورس تھی، جس کو ہم پشتو میں ملیشیا بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ملیشیا اپنے قومی یعنی رضاکار جو ہیں وہ فراہم کریں گے اور ان سے اپنی حفاظت دہشت گردوں سے، خوارج سے اپنے انہی رضاکار فورس سے کرائیں گے، یہ ان کا۔ صحیح۔ تو اکثر یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جو کہ اس اعلان کے بعد کچھ چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی جو اب فارج جو تکفیری ہیں اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ جناب زینبیون بنائی جا رہی ہے، اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے تکفیری وہ جو لوگ ہیں ان کے ارادے تو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ وہ ہر اپنا جو مخالف ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے یا سنی ہے، سب کو کافر سمجھتے ہیں اور سب کی خون کو مباح سمجھتے ہیں، جو تکفیری ہیں۔ اور وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو مرتد کہتے ہیں، ہمیں جو ہے ہمیں تو کافر کہتے ہیں، بلکہ ہر ایک وہ جو ان کی نظریات کے ساتھ ان کا وہ نہیں ہوتا، ان کی نظریات سے ہٹ کر کوئی بھی فرقہ ان کی نظروں میں کافر ہوتا ہے تو اس کا مال اور اس کا خون بھی ان کے لیے مباح ہے۔ ایک شیعہ کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی حتیٰ کہ ایک ہندو کا خون بہانا وہ حرام سمجھتے ہیں اور اس کی دیت کے قائل ہیں۔ اگر ایک غیر حربی کافر بھی، ذہنی کافر جس کو کہتے ہیں، اگر اس کو آپ قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم نے انہیں سہون قتل کیا، تب بھی آپ ان کو خون بہا دیں گے، اگرچہ ان کے آپ قتل نہیں ہوں گے قصاص میں، لیکن ان کو خون بہا دیں گے۔ یعنی کسی کافر کا جو آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ پر چڑھائی نہیں کرتا، وہ ذہنی کافر، وہ بھی اس کا بھی خون حلال نہیں ہے، حرام ہے۔
اور کسی بھی فوجی یا کسی بھی ریاست ادارے پر یہ تو شیعوں کا مولا علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جہاں حکومت نہ ہو وہاں سے تم فرار یعنی ہجرت کر دو. تو اس حوالے سے ہمارا جو موقف ہے وہ پورے نظام کو بھی پتہ ہے, گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے, ان تقریریوں کو بھی پتہ ہے. ہاں ہم نے ابھی تک ہماری ابھی تک جو تحفظ ہے, ہماری تحفظ کسی طرح یعنی چند سالوں سے 15 سالوں سے ہم اپنی حفاظت خود کر رہے ہیں. صحیح. کبھی یہاں بھی جو اہل سنت کے علاقے ہیں وہاں کوئی دھماکہ نہیں ہوا ہے. ہم بھی کر سکتے تھے نا, انہوں نے ہمارے پارا چنار بازار میں 15 کے قریب دھماکے ہو چکے ہیں, اس میں ہزاروں افراد شہید ہو چکے ہیں. لیکن بدلے میں کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مثلا اگر ہم مقابلے میں کسی سنی مارکیٹ میں کسی سنی مثلا یا گاؤں یا مسجد میں دھماکہ کر لیں, وہ جو بندے قتل ہوتے ہیں وہ بیچارے کا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. جو خودکش ہوتا ہے وہ کہیں اور تیار ہوتا ہے, وہ اس کے پیچھے مثلا اگر ہوتا ہے بھی کوئی ایک فرد پیچھے ہوگا تو اس کا قتل آپ کے لیے جائز ہے. مثلا مسجد میں جو بھی گناہ نمازی کھڑے ہیں, یا اسی طرح مثلا اگر میرے ساتھ ایک پولیس والے نے زیادتی کی ہے تو مجھے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک اس پولیس والے کے بدلے میں ہم دوسرے پولیس والوں کو قتل کریں. یہ ہمارا یہ منشور سب کو پتہ ہے کہ یہ تقریری اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اس حوالے سے سب کو پتہ ہے کہ شیعوں کا کیا موقف ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ فرمائیے کہ یہ جو تنظیم تحفظ ملت پارا چنار, ان کی طرف سے یہ دھرنا شروع کیا گیا تھا اور کل انہوں نے جو لانگ مارچ شروع کیا ہے, تو اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں, لانگ مارچ چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے, یہ واپس آ گیا, کیا ان کی صورتحال ہے؟ وہ تو اس طرح ہوا کہ لانگ مارچ لوور کوروم کا ایک علاقہ ہے جس کو چپرے یا چنار چوک کہتے ہیں لوور کوروم میں. وہاں سے پھر 2 راستے ملتے ہیں. ایک دریا کے اس پار, دریا کوروم کے اس پار جو سڑک ہے وہ بھی سدا اور لوور کوروم تک متبادل راستہ ہے, جو تولی بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ بھی یہاں آتا ہے, اسی سے پھر گزرتا ہے. اور ایک سدا سے جو ڈائریکٹ آتا ہے وہ بھی یہاں سے گزرتا ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ دھرنا لے جا کر وہاں پہ وہ دھرنا ہی بٹھا دیا ہے. لانگ مارچ وہاں تک کبھی یعنی کل تقریباً 3-4 بجے وہاں پہنچ چکے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں. یعنی کہ اب یہ دھرنا جو ہے یہ پارا چنار میں جو ہو رہا تھا پریس کلب کے سامنے وہ بھی ہو رہا ہے, اور وہ وہاں پر ہی ہو گئے, وہاں پر بھی ہو رہا ہے. یہ بھی ادھر بھی ہے, لیکن ان کے جو رہنما ہیں مثلا خودی مسرت حسین منتظر وغیرہ, اور وہ بھی اس طرح رد عمل میں ہوا کہ وہ دھرنے کا جو اصل منتظم تھا وہ ایک بہت ہی نیک شخص تھا, مفاد کا کوئی وہ نہیں تھا, وہ خرچے بھی اپنا کرتا تھا. میرے خیال میں ابھی تک دھرنے کا سارے جو وہ ایک خوب متمول اور دولت مند شخص ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ اکثر اس طرح کے غریبوں پر بھی خرچ کرتا ہے. زرتاج ملک زرتاج جو ہے تو اسی کے تعاون سے بلکہ اس کی پیسوں سے وہ اپنی رقم سے وہ دھرنے کے اخراجات برداشت کرتے ہوئے, اور بیٹھایا بھی انہی نے تھا. پھر دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے, ان کو بغیر کسی وجہ کے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے جرم کیا ہے. ہم نے آج اجتماع میں بھی کہا کہ اس نے کون سا بڑا جرم کیا, اور پھر ان کے جو شیشے تھے وہ بھی توڑ دیے, اس کے بیڈروم میں بھی وہ ہیں. تو جس گناونے طریقے سے, جس اور تشدد طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ کسی قانون میں نہیں ہے. ہم نے یہ بھی کہا, ہم آپ کے توسط سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کو گرفتار کرنا ہے تو اس پر پہلے FIR درج ہو. FIR بھی کوئی قانونی FIR ہو. ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک بندے پر آپ FIR نہیں, وہ دھرنا دیا ہوا تھا. اس دھرنے میں حکومت کے ایک فرد کو انہوں نے کوئی کر نہیں مانی تھی, تو اس پہ کیسے آپ FIR آپ کر سکتے ہیں دھرنے میں؟ ہاں ٹھیک ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے باتیں کی ہیں, لیکن کسی ایسے چیلنج تو نہیں کیا ہے کہ مثلا کسی کی گاڑی یا مثلا کسی پر فائر کی ہو, یا کسی مجھے یہاں تک ایک ڈنڈا مارا ہو, کچھ بھی نہیں کیا ہے. ہاں جذباتی تقریر کر چکے ہوں گے, لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کہ وہ مجھے ایسی
یعنی نظام کے خلاف یا مثلا ریاست کے خلاف تقریر کی، تو اس میں صرف یعنی پرامن احتجاج کرنا، اپنی مطالبات کے حق میں وہ پرامن احتجاج کر رہے تھے، تو اس میں آپ اس کو گرفتار کر لیں، اور گرفتار بھی اس طریقے سے کر دیں کہ اس کی قیمتی گاڑی کے شیشے اور اس کی کھڑکیاں توڑ دی۔ اس رد عمل میں یہ جو لوگ تھے پھر وہ دھرنا سے، یہ دوسرے لوگ بازار سے بھی چلے گئے دھرنا سے، اور جہاں کے دھرنا بیٹھا ہے پریس کلب کے سامنے، تو وہاں سے یہ لوگ لانگ مارچ کی شکل میں وہاں لوگ پہنچے۔ صحیح صحیح ٹھیک۔ ناظرین محترم، آپ نے جناب نبی الحسینی صاحب کی گفتگو سنی، اور اس میں جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں، یعنی اس میں مین وہی چیز ہے کہ آغا عابد الحسینی صاحب نے جو اعلان فرمایا ہے اس کے مطابق یہ کہ اپنی حفاظت کے لیے، صرف اپنی حفاظت کے لیے، کسی غلط مقصد کے لیے نہیں، کسی تخریب کاری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ ان کا موقف یہی ہے کہ حکومت حفاظت میں ناکام ہو چکی ہے، اس لیے ظاہر جب ناکام ہوگی تو اپنا حفاظت اپنی خود کرنی، اس کے لیے انہوں نے ایک ملیشیا ترتیب دی ہے، ترتیب دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور لیکن اس کا تعلق، جیسے کہ ابھی میں مختلف سوشل میڈیا پہ جو باتیں سن رہا تھا کہ نئی زینبیون کا نیا ونگ بن گیا، زینبیون کا نیا یونٹ بن گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ زینبیون کے ساتھ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، زینبیون پاکستان کے لیے بنی نہیں تھی، پاکستان میں ہے بھی نہیں، اس کا تعلق جو ہے نا وہ باہر سے تھا، تو اس کو اس کے ساتھ بالکل نہ جوڑا جائے، یہ ایک اور چیز ہے، اس کا جو مطلب مقصد بھی کچھ اور ہے۔ بات وہی ہے جو میں پہلے عرض کیا، انٹرو میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، یقینی طور پر معاملات زیادہ بگڑتے چلے جائیں گے، زیادہ خطرناک ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے جو بھی ارباب اختیار ہیں ان کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ پارس چنار کے یہ جو پرامن لوگ ہیں، انہوں نے پرامن ہمیشہ احتجاج کیا، دھرنا دیا یا لانگ مارچ کیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو ایک پتھر بھی نہیں مارا، اور لیکن یہ ہے کہ اپنا احتجاج انہوں نے جاری رکھا، اور جو کہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، پاکستان کا آئین بھی اجازت دیتا ہے، یو این او کا چارٹر بھی اجازت دیتا ہے اس کے لیے، انہوں نے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یا پرامن احتجاج ہوگا، اس کے رزلٹ نکلیں گے، اور اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، میں جناب محترم نبی الحسینی صاحب کو بہت مشکور، انہوں نے وقت دیا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا یہ چینل، ہمارے پروگرام ملاحظہ فرمایا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، پروگراموں کو لائک کیجیے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔